اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم جو کریں گے سورۃ البقرہ، اس کی ہم آیات 136 سے لے کے 141 تک، اور انشاءاللہ آج ہمارا جو ہے اللہ کی توفیق سے یہ پہلا پارہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو چلیں ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیا نمبر 136۔ قولو، کہہ دو یا کہو تم، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، و اور ما، اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، و اور ما، اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الی طرف، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط۔ اسباط کے معنی جو ہوتے ہیں وہ ہے ان کی اولاد، اولاد کے لیے آتا ہے۔ و اور ما، جو اوتیا، دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، و اور ما، جو کچھ اوتیا، دیے گئے، النبیون، سارے انبیاء، من ربہم، من سے، ربہم، اپنے رب کی طرف سے، لا نہیں، نفرق، تفریق کرتے، شروع میں چونکہ نون ہے تو ہم کہیں گے ہم تفریق کرتے، بینا، درمیان، احدن، کسی کے، منہم، ان میں سے، و اور نحنو، ہم، لہو، لیے ان کے، لیے اس کے، صرف اللہ کی بات ہو رہی، نحنو لہو، لیے اس کے، مسلمون، فرما بردار ہیں۔ آیا نمبر 137۔ فَإِن، پس اگر، آمنو، وہ ایمان لائیں، بمثلی، مانند، ما، جیسے، آمنتم، ایمان لائے ہو تم، بھی، اس پر، فقد اہتدوا، فقد، پس تحقیق، اہتدوا کا مطلب ہوتا ہے ہدایت پالی، ہدایت، ہدایت سے ہی یہ درمیان میں ہدایت پائی انہوں نے، و اور ان اگر، تولوا، پھر جائیں، منہ پھیرنے کا معنی ہوتا ہے اس کا، پھر جائیں، فَإِنَّمَا، تو بے شک، ہم، وہ، فی، میں، شقاق، شقاق کہتے ہیں یہاں پہ ضد کو، فَسَيَكْفِيكَهُمْ، فا کے معنی کیا ہوں گے؟ پس، سین جب آتا ہے، ہم نے پہلے دیکھا ہے سین کو ان قریب کے معنی ہوتے ہیں، پھر آگے یکفی، کافی ہوگا، کاف زبر اینڈ پہ، تو تجھے، ہم، ان کے مقابلے میں، ایک ہی ورڈ ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اندر پورا ایک سینٹنس ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو پس ان قریب کافی ہوگا تجھے ان کے مقابلے میں، اللہ، اللہ، و اور ہوا، وہ، السمیع، سنتا ہے، العلیم، جانتا ہے۔ آیا نمبر 138۔ صبغہ، صبغہ، رنگ کو کہتے ہیں، اللہ، تو صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا، و اور من، کس کا، احسن، زیادہ اچھا، من، سے، اللہ، اللہ، صبغہ، رنگ، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کی، عابدون، بندگی یا عبادت کرنے والے ہیں۔ آیا نمبر 139۔ قل، کہو، اتحاجوننا، آ ہے شروع میں تو معنی ہوں گے کیا، کوشچن کے لیے آتا ہے، تا اس کے بعد جو ہے تم، پھر حاجو جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں جھگڑنے کو، جھگڑا کرنا، تو یہاں پہ پھر کیا معنی اس کے بن گئے، کیا تم جھگڑتے ہو، اینڈ پہ نون الف ہے تو ہم سے، فی، میں، اللہ، اللہ، و اور ہوا، وہ، ربنا، رب ہے ہمارا، و اور ربو، رب، کم، تمہارا، و اور لنا، لیے ہمارے، اعمالنا، اعمال ہمارے، ولکم، اور لیے تمہارے، اعمالکم، اعمال تمہارے،
وَنَحْنُ اور ہم لہو اس کے لیے مخلصون مخلص ہیں۔ 141 140 ام کیا تقولون تم کہتے ہو ان بے شک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اسباط کا ہم نے پہلے بھی دیکھ لیا تھا کہ اولاد ہیں، قانو تھے ہودن یہودی او نصارہ عیسائی، قل کہہ دو اانتم کیا تم اعلم زیادہ علم رکھتے ہو، ام کے معنی ہوتے ہیں یا، اللہ اللہ، و اور من کون، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو کتما چھپائے شہادتن گواہی عندہ پاس اس کے من سے اللہ اللہ کی، و اور ما نہیں اللہ اللہ بغافل غافل عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ آیا نمبر 141 تل کا یہ امتن امت ہے، قد تحقیق خلط گزر چکی، لہا لیے اس کے، ماں جو کسبت کمایا اس نے، و اور لقم لیے تمہارے، ماں جو کسب تم کمایا تم نے، و اور لا نہیں تسألون تم سے سوال کیا جائے گا یا تم سے پوچھا جائے گا، اما بارے میں اس کے، کانو وہ تھے، یعملون عمل کرتے۔ چلیں انشاءاللہ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ آیا نمبر 136 تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے، اور جو دوسرے انبیاء کو ان کی رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہاں پر دیکھیں سٹارٹ ہی کس چیز سے ہو رہا ہے، قولو سے، تو یہاں پر قولو کس کو کہا جا رہا ہے؟ قولو یہاں پر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ یہودی بن جاؤ، ہم نے دیکھا پچھلی آیت میں، اور نصارہ کیا کہتے تھے کہ عیسائی بن جاؤ۔ تو اسی لیے یہاں پر اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اور باقی سب انبیاء کی طرف نازل کیا گیا، اور بغیر کسی تفریق کے ہم سب انبیاء کو مانتے ہیں، جبکہ یہود و نصارہ جو تھے وہ اس طرح نہیں کرتے تھے، وہ تو سب پیغمبروں کو نہیں مانتے تھے، کسی کو مانتے تھے کسی کو نہیں مانتے تھے۔ ان کے کمپیریزن میں ہم لوگوں کے لیے آپ دیکھیں جو ہمارے آرٹیکلز آف فیتھ ہیں، اس میں بھی یہ ہے کہ ہم سب نبیوں پہ ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہے، اٹس پارٹ آف ایمان۔ تو ایمان جو ہوتا ہے، یہاں پر کہا گیا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان جو ہوتا ہے اس کا تعلق تین چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، دل کے ساتھ ہوتا ہے، زبان کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ دل کے ساتھ تعلق کیسے ہوتا ہے؟ دل میں یقین ہوتا ہے ہمیں کہ ایک اللہ ہے، اور ہم اس پہ اس کی ہر چیز پر یقین رکھتے ہیں، اس کی صفات پر مانتے ہیں ہر چیز کو۔ پھر زبان سے ہم اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم ایک اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ پھر جو ہمارے باڈی پارٹس ہیں وہ اس کے ذریعے ہم عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آیت میں بتایا گیا کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا۔ تو کیا نازل کیا گیا ہماری طرف؟ ہماری طرف جو ہے یہ جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل، اور کیا تھا؟ اللہ کی کتاب، سنت، حدیث اور معجزات، جو کچھ وسلم کو دیا گیا، جو کچھ بھی ان کی طرف نازل کیا گیا، ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے باقی پیغمبروں
وقت بتایا گیا تو جو ابراہیم علیہ السلام تھے ان کے اوپر کیا نازل کیا گیا تھا؟ آپ میں سے کسی کو اگر یاد ہو تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کو صحیفے دیے گئے تھے، پھر اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، یہ جو پیغمبر تھے ان کے اوپر بھی جو کچھ نازل ہوا اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتہ، لیکن جو کچھ بھی ان پر نازل ہوا ہم ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسبات سبت سے ہے، سبت کے معنی ہوتے ہیں آسانی کے ساتھ پھیلنا، تو اسی سے پھر اس کے معنی نکلے ہیں کہ جو آگے آپ کی جنریشن ہوتی ہے یا اولاد کی اولاد، تو اسبات کا ٹرانسلیشن میں کیا لکھا تھا کہ اولاد کے لیے معنی آتے ہیں نا، تو پھر اسی طرح آپ کے جو گرینڈ کڈز ہوتے ہیں اس سے بھی اگر ہم دیکھیں تو کتنے زیادہ جو پھیل جاتی ہے اولاد جو ہوتی ہے، پہلے آپ کے جیسے 2 بچے ہیں، پھر آپ کے 2 بچوں کے آگے اور مزید بچے ہوں گے، تو اس سے کس طرح آسانی کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ پھیلتی چلی جاتی ہیں، تو وہی مراد یہاں پر بھی یہ کہ پھیلنا یعنی کہ اولاد کا پھیلنا۔ تو یہاں پر اس جگہ جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس سے مراد اس کی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور انہی میں سے ہمیں پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی جو کتابیں دی گئیں اور معجزات دیے گئے، سب کچھ جو ان کو ملا ہم اس سب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ خاص طور پہ وہ باقی تو پیغمبروں کا ہے، لیکن یہاں پر اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی علیحدہ سے جو ذکر کیا گیا تو وہ اس وجہ سے کہ یہ دونوں پیغمبر جو تھے بنی اسرائیل میں افضل انبیاء میں سے تھے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جیسے یہودی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسائی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، تو اس وجہ سے بھی خاص طور پہ ان کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر اس کے علاوہ باقی نبیوں کو بھی، جتنے بھی پیغمبر یا نبی تھے ان سب کو جو کچھ بھی دیا گیا، تو ہم صرف اتنی بات کو جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دے دیا، جتنا ہمیں بتا دیا۔ تو قرآن میں ٹوٹل جو پیغمبروں کا ذکر ہے وہ 25 پیغمبر ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اصل میں پیغمبر اس سے بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بہت اہم امپورٹنٹ تھے اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر مینشن کر دیا ہے قرآن میں۔ تو اٹ ڈزنٹ مین کہ ٹوٹلی 25 ہیں، اور 25 صرف جو اللہ نے ہمیں بتا دیے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں۔ اور سورہ انعام بھی ایسی سورہ ہے کہ جس کے اندر اگر آپ دیکھیں آیا نمبر 83 سے لے کر 86 تک، جسٹ ان تھوڑی سی آیات کے اندر آپ دیکھیں 18 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم کسی پیغمبر کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں کرتے، تمام انبیاء پر ایمان لانا ہمارے لیے فرض ہے۔ رسولوں میں سے کسی کے اندر بھی ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، کیونکہ ایک رسول کا بھی انکار جو ہے وہ انسان کو اسلام سے نکال کر کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہمیں ان سب پیغمبروں پر ایمان لانا لازم ہے ہمارے لیے۔ اور اینڈ پہ کیا اس آیت کے بتایا جا رہا ہے کہ ہم اسی کے فرما بردار ہیں، جو ہم پیچھے کتنی آیات میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم سے لے کر ان کے بھی بار بار جو ہمیں پتہ چلتا ہے کیا وہ یہی کہتے تھے نا کہ میں فرما بردار ہوں اللہ کے لیے، تو یہاں پر بھی ہم اسی کے فرما بردار ہیں، صرف اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ آیا نمبر 137، پھر اگر وہ ایسے ہی ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ بھی ہدایت پا لیں گے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک وہ ضد میں ہیں، لہٰذا اللہ ان کے مقابلے میں ضرور آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 135 میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہودی اور نصارہ کہتے تھے کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین دین اسلام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دین کو لے کر آئے ہیں۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا،
ان کا ایمان قابل قبول ہے، لہٰذا اگر تم بھی ویسا ہی ایمان لاؤ گے تو ہدایت ملے گی۔ اور یہ راستہ کون سا ہے؟ یہ راستہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا۔ تو اگر وہ منہ پھیر لیں تو پھر ایسا، اور یا پھر ایسا ایمان نہ لانا چاہیں، اس طریقے پر نہ چلنا چاہیں، تو بے شک وہ ضد پہ ہیں۔ شقاق کے معنی ہوتے ہیں، یہ شق سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ایک جانب یا ٹکڑا، ایک پیس بھی ہوتا ہے اور ایک جانب بھی ہونا۔ تو وہ ایک ٹکڑا ہے اور تم دوسرا، یعنی کہ ایسے جیسے دو چیزوں کے درمیان میں دراڑ آ جائے تو دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں نا چیز، تو علیحدہ علیحدہ ایک جانب پہ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے اور جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اگر وہ آپ سے منہ موڑیں تو اللہ آپ کی کفایت کرنے والا ہے۔ تو اب یہاں سے اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے کا سٹینڈرڈ کیا ہے، ہمیں بھی، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے، کہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ کس طرح کا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اسٹینڈرڈ آپ کو بتا دیا کہ دس از دا اسٹینڈرڈ ٹو اچیو۔ اور وہ کیا اسٹینڈرڈ ہے؟ کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ کرام کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسٹینڈرڈ بنایا ہے۔ قرآن مجید میں صحابہ کرام کی پیروی کرنے والوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ کہاں پر؟ سورہ توبہ کے اندر آیا نمبر 100 میں۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی، اور پھر وہ جنہوں نے احسن طریقے سے ان کی اتباع کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو پھر ہمیں بھی صحابہ کرام کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو صحابہ کا طریقہ، اب ہمیں کیسے پتہ چلے صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ تو ہم تو ظاہر سے نہیں جان سکتے جب تک کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، صحابہ کے بارے میں ہی ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوگا، تو ان کا طریقہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کیسی زندگی گزارتے تھے، کس طرح سے رہتے تھے؟ تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں، صحابہ کرام کی۔ ہر ایک سے آپ بہت چیزیں سیکھتے ہیں۔ اسی طرح سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے جو پڑھنا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت سارے صحابہ کا رول جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، پھر حضرت عمر کے بارے میں، کتنے صحابہ کا تو ہمیں سیرت سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کہاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کس کس طرح سے تھے۔ اور اسی طرح ہم ان کی انڈیویجول لائفز کے بارے میں بھی جانیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہیں ہمارے رول ماڈلز۔ جب ہم دیکھیں ہمیں اپنی جیسے انفارچونیٹلی ایک بات ہے کہ بچے ہیں ہمارے، یا ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جن کے رول ماڈل جو ہیں وہ سیلیبریٹیز ہیں۔ تو جب آپ کسی بھی سیلیبریٹی سے امپریس ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو، آپ کے دل میں ایک کیوریاسٹی آتی ہے، ایک آپ کے تجسس آتا ہے کہ میں دیکھوں ان کی لائف کیسی ہے، وہ اپنے گھروں میں کیسے رہتے ہیں، ان کی شادی کس سے ہوئی ہوئی ہے، یا یہ کہ اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہوئی، بچے کتنے ہیں، ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، ہائٹ کتنی ہے، کتنی چیزیں آپ کو ہوتی ہیں نا کہ آپ جب کسی سے امپریس ہوتے ہیں آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں اپنے صحابہ کرام کے بارے میں جاننا چاہیے کہ وہ اپنی گھریلو لائف میں کیسے تھے، ان کی زندگیاں کیسے گزرتی تھیں۔ جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی نہیں کہ چن لیا ہے، کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ کرائٹیریا، یہ جو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے صحابہ کرام کا، تو ہم ان سے بہت زیادہ سیکھیں گے۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ کبھی وقت نکال کر ان کی زندگیوں کے بارے میں بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ اور پھر جب ہم ان کو پڑھیں گے تو ہمارا ان سے لو ڈیولپ ہوگا، اور پھر ہی ہم ان کو ایز اے رول ماڈل اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں گے اور پھر ان کو فالو کریں۔ یہ سب کام ہمیں کرنے ہیں۔ یہاں پر جو آگے جو ورڈ ایک آ رہا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ والا ورڈ جو ہے یہ ایک ورڈ ان اٹ سیلف ہی کمپلیٹ سینٹینس ہے۔ تو کیا معنی ہوگے پھر؟ پس ان قریب اللہ آپ کو کافی ہوگا۔
کس چیز کے لیے؟ ان کے مقابلے میں، ان لوگوں کے مقابلے میں جو منہ پھیر لیتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ نیکسٹ آیا نمبر 138۔ اس میں اب جو شروع ہی آیت ہو رہی ہے وہ دیکھ لیں کس چیز سے ہو رہی ہے۔ صبغۃ اللہ، صبغہ کہتے ہیں رنگ کو، کلر جو ہوتا ہے، اور اللہ تو اللہ کا رنگ۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے بیسیکلی دین والوں کو کہ دین والوں ان سے کہہ دو اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم تو صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو نصارہ کے بارے میں یہ تھا کہ وہ جب بھی کسی کو جیسے اپنے ان کے کوئی کرسچن ہوتا تھا بندہ، یا جب ان کے کوئی نیو بورن بچے پیدا ہوتے تھے جب، تو وہ کیا کرتے تھے؟ بیپٹائز کرتے تھے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ وہ پانی کو لے کر تو پانی میں ایک یلو کلر مکس کر دیتے تھے اور پھر اس سے ان کو نہلاتے تھے، اور یہ ان کا طریقہ ہوتا تھا کہ اس سے آپ پاک ہو جاتے ہیں، اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کے دین میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ تو وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ صبغۃ اللہ سے مراد اللہ کا دین یا اللہ کا رنگ، کہ وہ بھی اپنا رنگ کا ہی کرتے تھے نا، تو اس کے مقابلے میں پھر یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ کا رنگ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اپنا پانی پڑھ کے دم کر کے اس پہ آپ کلر ڈالیں، جو بھی کریں، آپ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو سب سے بیسٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کا ہی رنگ ہے جو ہے وہ اس سے بڑھ کے کون سا رنگ ہے جو سب سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے۔ تو 3 معنی یہاں پہ بیسکلی ہیں صبغت اللہ کے۔ اور جیسے ایک معنی تو اس کے بارے میں ہے کہ جیسے ہم شاور کرنے کو کہتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے شہادہ لیتا ہے، تو اس کے بعد ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اب آپ نے اس کے بعد غسل کرنا ہے تاکہ آپ پیوریفائی ہو جائیں، اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیں، پاک صاف ہو جائیں، تو اس کے بعد غسل کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک معنی اس کا یہ بھی ہوتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا ایک قربت، وہ چیز جس کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہو۔ اور تھرڈ معنی جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے اللہ کا دین۔ تو اللہ کے دین کے اندر آپ دیکھیں پہلے دونوں معنی اس میں آ جاتے ہیں، قربت بھی آ جاتی ہے اور وہ شاور کے معنی بھی آ جاتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب اللہ کے رنگ کو جاننے کے لیے تھوڑی سی مثال ہم اس کی پہلے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جیسے ہم کوئی کپڑا ڈائی کرتے ہیں، ہم نے بہت سے بچپن میں اپنے دیکھا ہوگا کہ جب کسی آپ اس کے پاس جاتے تھے جو لوگ کلر ڈائی کرتے ہیں، یا کبھی آپ کو خود ایکسپیرینس ہوا ہو گھر میں کرنے کا، تو آپ دیکھیں کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے۔ پانی کو لیتے ہیں، پانی گرم کر کے اس میں کلر ڈالتے ہیں، پھر اس میں سالٹ وغیرہ ڈالتے ہیں، پھر آپ نے جس کپڑے کو کلر دینا ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کا دوپٹہ ہے یا کوئی اور کپڑا ہے، آپ اس کپڑے کو اس کے اندر ڈپ کر دیتے ہیں اور اس میں تھوڑی دیر اس کو پکاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پورا کلر جو ہوتا ہے، کلر مکمل طور پہ اس کپڑے کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ اس کپڑے کو باہر نکال کر سکھاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں تو اس کا رنگ کیسا آتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ کسی جگہ پہ کلر آیا ہوا ہے، کہیں پہ نہیں آیا ہوا، کہیں پہ یہ چھوٹ گیا، کہیں یہ نہیں، آپ کو پورا وہ دوپٹہ ایک ہی کلر کا نظر آتا ہے، انلیس کہ آپ اس کو ٹائی اینڈ ڈائی کر رہے ہو، پھر وہ ایک علیحدہ سچویشن ہے کہ آپ اس کو ان پرپز آپ اس کو کلر ہی کہیں دے رہے ہیں کہیں نہیں دے رہے۔ لیکن جب آپ پوری کی پوری چیز اس میں ڈپ کر دیتے ہیں، آپ باہر نکالتے ہیں، تو اگر سفید دوپٹہ آپ نے ڈالا ہے، پرپل کلر کر رہے تھے، اب جب نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ پرپل کلر ہوگا، اور وہ کلر جو ہوگا اس کے ہر سٹرینڈ کے اندر آپ کو نظر آئے گا، اس کے ہر جو دھاگا ہوگا کپڑے کا اس کے اندر بھی آپ کو وہ کلر نظر آئے گا۔ تو اسی طرح دین کا رنگ جس پہ چڑھتا ہے نا، تو وہ پھر اس کی کسی کسی جگہ پہ نہیں ہوتا، وہ بھی پھر اس کے ہر طرف وہ کلر آپ کو نظر آتا ہے۔ آپ کو صرف ایسے نہیں کہ اس کی ظاہری آپ اس کے دیکھ لیں کپڑوں پہ نظر آئے گا، جیسے اس کی ڈریسنگ سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان ہے، بس وہ ڈریسنگ کی حد تک ہی ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ جب کسی پہ اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو وہ پھر اس کی روح کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے، کہ اس کے باہر ظاہری سے تو نظر آئے گا لیکن اس کے باطن میں بھی وہ کلر چلا جاتا ہے، ڈیپ پینیٹریٹ کر جاتا ہے اندر، اور پھر وہ پکا رنگ ہوتا ہے۔ جو
پکا رنگ ہوگا تبھی تو اندر جائے گا نا، کچا رنگ تو آپ نے دیکھا ہے ایک دو دھلائی کے بعد چھٹ جاتا ہے۔ تو پکا رنگ جو ہوتا ہے وہ آپ اس کو جتنی دفعہ بھی اس کو دھوئیں تو وہ کلر جو ہے وہ فیڈ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جو ہمارے اوپر بھی جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں وہ کلر ہمارے اندر تک چلا جاتا ہے۔ اور یہ اس میں کیا کیا چیزیں پھر آپ کی آ جاتی ہیں کہ جیسے دیکھیں ایک انسان کی پوری لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے، تھوڑی سی ایک آدھ چیز نہیں بدلتی، آپ کا پورا ہر چیز بدل جاتی۔ آپ ان سائڈ آؤٹ آپ دیکھ لیں، پورا کا پورا آپ ایسے کہہ لیں جیسے گھروں کو فلپ کرتے ہیں نا، ایک گھر پرانا لے کر آپ اس کو بالکل نیا ریماڈل کر کے بناتے ہیں، اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ پورا ٹرانسفارم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اندر ہماری نگاہیں آ جاتی ہیں کہ آپ کی آنکھیں بدل جاتی ہیں، نگاہ بدل جاتی ہیں، آنکھیں تو نہیں، آنکھیں تو وہی رہتی ہیں، آپ کے دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ہم نے پڑھا تھا سورہ نور میں بھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اپنی نگاہ نیچی رکھیں۔ تو جب آپ کی دل میں دین آ جاتا ہے، آپ کے اوپر یہ رنگ چڑھ جاتا ہے، پھر آپ کی نگاہیں خود ہی جھکنا شروع ہو جاتی ہیں، انسان کی زبان چینج ہو جاتی ہے، ہمارے کان، دل، ہاتھ، پاؤں سب کچھ رنگا جاتا ہے کہ ہر چیز پہ یہ کلر نظر آتا ہے۔ پھر لوگوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، ہماری عبادات ہوتی ہیں، ہماری گفتگو، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں کہ اس کی مثال کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم پہلے کوئی بھی کام کرتے تھے تو کبھی اتنا فوکسڈ ہو کے نہیں کرتے تھے، ہم اس پہ اتنی سوچتے نہیں تھے، بس کر لیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرا اللہ کیا کہے گا اگر میں ایسا کام کروں گی، اگر یہ کام ایسا ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے اور میں اس کو کروں گی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ جبکہ پہلے ہم اس پہ کبھی سوچتے ہی نہیں تھے اتنی گہرائی میں، لیکن اب ہم اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ نہیں، میرا نہیں خیال، مجھے یہ کام کرنا چاہیے۔ زبان سے ہم کوئی الفاظ ایسے ادا کرنے لگتے ہیں جیسے کوئی ابیوزو قسم کی لینگویج ہوتی ہے، جیسے گالی گلوچ کرنا، کسی کو لان تان کرنا۔ پہلے ہم لوگ کر لیتے تھے، پتہ نہیں ہوتا تھا، ہم سوچتے ہی نہیں تھے، لیکن اب ہمیں جب سے ہی پھر یہ پتہ چلتا ہے تو ہم اپنی زبان پہ بھی کنٹرول کرتے ہیں کہ میں ایک ایک لفظ میرا جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، جو میں لفظ زبان سے ادا کر رہی ہوں وہ میرے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ تو پھر آپ خود ہی اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ ہم پہلے جیسے جھوٹ بہت بولتے ہیں، مذاق میں بھی جھوٹ بولا، لیکن اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ دین میں اندر اندر جاتے ہیں آپ کی زبان بدل جاتی ہے، آپ اس جھوٹ سے باز آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے اس طرح کے کام نہیں کرنے۔ تو اس طرح سے آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ گریجولی ہم سارے جو ہیں آہستہ 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 چینج ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہ تو وہ چیزیں ہو گئی، ایک دل کی چیز ہو گئی جو ہماری اندر یعنی کہ ہمارے باڈی کے اندر جو چینجز آتی، پھر اسی طرح دیکھیں انسان کے چہرے پہ بھی چینجز آتے ہیں۔ ہمارے چہرے میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، آپ کی عبادات بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہ چیز آپ کے چہرے سے ریفلیکٹ کرتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پھر ایسے لوگوں کے چہرے جو ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ نورانی چہرے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کے چہرے سے ایک نور سا ٹپکتا ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے، ایک سکون آپ کو، کہ ان کو آپ دیکھیں گے ان کی پرسنالٹی میں آپ کو ایک سکون نظر آتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان کی جو چال ہوتی ہے وہ بھی ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے ان کی چال میں، اور پھر اسی طرح کرتے کرتے انسان جو ہوتا ہے وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے، یعنی کہ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے معاملات، کاروبار، ڈیلنگ، اخلاق، لین دین، شادی بیاہ، ہماری گیدرنگز، بول چال، خیالات تک جو ہم سوچتے ہیں چیزیں وہ بھی آپ کی بدل جاتی ہیں۔ پہلے ہم بیٹھ کے ہر وقت سوچتے رہتے تھے کہ اس نے مجھے ایسے کہہ دیا، اس نے مجھے ایسے کیوں کہا، اور نہیں، آپ کو وہ جتنا سوچتے جاتے تھے اتنا آپ دکھی ہوتے جاتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے، آپ اسی ٹائم کو کہتے ہیں کہ مجھے کیا، جو کوئی کرے گا وہ اپنا خود جواب دے گا، میں تو اپنا کام کروں، مجھے اپنا آپ ٹھیک کرنا ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی۔ آپ وہی ٹائم اپنے اللہ کی عبادت میں لگا دیتے ہیں کہ نہیں، میرے پاس ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، جو کوئی کر رہا ہے ٹھیک ہے،
وہ اللہ اس سے نپٹے گا۔ تو یہ ہوتی ہیں جو چینجز ہمارے اندر آتی ہیں۔ شادی بیاہ میں، گیدرنگز میں آپ دیکھ لیں کیا چینجز انسان کے اندر آتی ہیں، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے ایسے کام نہیں کرنے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، مجھے اس طرح کے کپڑے پہننے ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہو، نہ کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو، مجھے اپنے فنکشنز میں میوزک نہیں چلانا کہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، مکس گیدرنگ نہیں کرنی۔ تو آہستہ آہستہ آپ جو ہیں بدلتے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب انسان دین میں داخل ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھیں سٹارٹ کیا ہوتا ہے، انسان اسلام ایکسیپٹ کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دین کے اندر 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 جاتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ دین میں بڑھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی جاتی ہے، اور پھر اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کے کلام سے محبت، یعنی کہ اس کتاب سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور پھر جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں پھر اللہ کی محبت آتی ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں پھر ان کے دل میں اللہ کی محبت بھی اور ساتھ ہی اللہ کا ڈر بھی آتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، خشیت کہتے ہیں نا اللہ کی۔ اور یہ محبت اور خشیت، یہ دونوں چیزیں جب انسان کے اندر جمع ہو جاتی ہیں تو پھر انسان اطاعت کرتا ہے۔ اللہ کی فرما برداری تبھی ہوتی ہے جب آپ کے دل میں محبت بھی ہوگی اور خشیت بھی ہوگی۔ تو عبادت جو ہوتی ہے بیسیکلی اٹس اے کمبینیشن آف محبت اینڈ اطاعت، دونوں چیزوں سے مل کے بنتا ہے۔ خالی ایسے نہیں ہے کہ آپ ایک اطاعت کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں محبت نہیں، تو پھر وہ عبادت نہیں ہوگی۔ عبادت کے لیے شرط ہے کہ آپ کے دل میں محبت بھی ہو اس کی، اور محبت کے ساتھ آپ اس کی اطاعت کریں۔ پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن میں یہ کوالٹیز ہوتی ہیں، جن میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، پھر یہ لوگ جو ہوتے ہیں ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاتے ہیں، یہ گناہوں سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، پھر یہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچاتے ہیں، توبہ اور رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، پھر یہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں، جو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب میں پہچانے جاتے ہیں، کہ جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں ایک گیدرنگ میں تو وہ ڈیفرنٹ لگتے ہیں سب میں سے، کہ آپ کو ان میں کچھ چیز فرق محسوس ہوتی کہ یہ باقیوں کے جیسے نہیں، یہ فرق ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے رول ماڈل جو ہوتے ہیں صحابہ کرام ہوتے ہیں، سیلیبریٹیز نہیں ہوتی، وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں باحیا ہوتے ہیں، وہ اس چیز کی کیئر کرتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے کن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے کہ نامحرم پہ نظر نہیں ڈالنی، پھر ٹی وی پہ ایسی فضولیات دیکھنا، گندے پروگرام، گندی چیزیں دیکھنا، ٹائم ضائع کرنا، تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ صفائی پاکیزگی کا خیال، پھر یہ لباس میں بھی دوسروں سے مختلف آپ کو نظر آتے ہیں، ان کی چال چلن، ان کی گفتگو، ان کی باتیں، ان کے ٹاپکس بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ یہ پھر عام وہ گاسپ نہیں کر رہے ہوتے بیٹھ کے۔ آپ کے ایسے لوگوں کی پہچان ہی کیا ہوتی کہ آپ دیکھتے ہیں جب گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب غیبت کی جا رہی ہوتی ہے تو یہ یا تو وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں یا آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے بالکل۔ اور ان کا ٹاپک ہوتا ہے زیادہ تر اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے دین کی باتیں ہوتی ہیں، یہ کپڑوں پہ، زیورات پہ، گھروں پہ، یعنی کہ یہ مادی چیزوں کے اوپر ڈسکس کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ ان کی فکریں، ان کی سوچیں اور ہوتی ہیں۔ اور یہ محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ان کے دل بھی نرم ہوتے ہیں۔ پھر سب سے بہتر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بہتر رنگ، سب سے اچھا رنگ جو ہے وہ کون سا ہے، وہ اللہ کا رنگ ہے، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو عبادت میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کیا دو چیزیں آتی ہیں، محبت اور اطاعت، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو عبادت میں اور کیا چیزیں آ جاتی ہیں، ہر وہ کام جس سے اللہ محبت رکھتا ہے اور جسے اللہ پسند کرتا ہے، چاہے وہ بات ہو، کام ہو، اور چاہے وہ ظاہری ہو، باطنی اعمال ہو، کچھ بھی ہو۔ اللہ کا ذکر جو ہے وہ بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، سیکھنا سکھانا، دین کی دعوت، علم سیکھنا، سلام پھیلانا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تقوی، توکل، شکر گزاری،
یہ سب کچھ عبادت کے اندر آ جاتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ عبادت میں آ جاتی ہیں۔ اب آیا نمبر 139، 139 میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ اب یہ کون سے جھگڑے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ تم ہم سے جھگڑتے ہو؟ تو بیسیکلی یہود جو تھے نا یہ مسلمانوں سے جھگڑتے تھے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہوئے، تو یہ کیسے ہو گیا کہ آخری نبی جو تھے وہ بنی اسماعیل کے اندر سے آ گئے؟ تو وہ یہ بات تو ان کو بالکل بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے تھے کہ یہ، اور وہ یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آخری نبی جو ہیں وہ بھی ہم ہی میں سے ہوں گے جیسے کہ پہلے سارے نبی ہم میں سے آئے تھے، اور اس بات پہ پھر وہ مسلمانوں سے جھگڑتے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ یہ چیز شفٹ ہو گئی۔ پھر دوسری چیز اور وہ کیا کہتے تھے، وہ یہ بھی بات کہا کرتے تھے کہ ہمارا دین جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، بس ہم سپیریئر ہیں، ہم سب سے اوپر ہیں، ہم بیسٹ ہیں۔ اور ایک چیز اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت میں ہر چیز کی تردید کر دی کہ اللہ جیسا تمہارا پروردگار ہے ویسا ہمارا بھی ہے۔ تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ اب اللہ تعالیٰ جب سب کا اللہ ایک ہی ہے تو اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جس میں چاہیں، جس جگہ پر چاہیں اور جس امت پر چاہیں اللہ تعالیٰ اس پہ وہ نبی بھیج دیں۔ تو اس میں ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے سب کچھ ہے کہ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ بنی جو اسماعیل میں سے جو تھے کہ کون کون سے بنی جو اسرائیل تھے کہ وہاں سے کون سے پیغمبر تھے جو ان میں سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام سے کنہوں نے آنا ہے۔ تو یہ تو ساری اللہ کا ڈیسیژن ہے، تو اللہ تعالیٰ کرنے والے، اور ہمارا اور تمہارا سب کا رب جو ہے وہ ایک اللہ ہے۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہر کوئی اپنے عمل کی وجہ سے پرکھا جائے گا، ہم خالصتاً اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ تو خالصتاً یعنی کہ خالص ہو کر، خالص کیا ہوتا ہے؟ اخلاص کو کہتے ہیں نا۔ تو اخلاص بیسیکلی کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں کیا چیزیں اس میں آتی ہیں۔ ایک تو جنید بغدادی جو ہیں انہوں نے ایک اس کی ڈیفینیشن بتائی کہ اخلاص جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان وہ راز ہے جس کو فرشتے بھی نہیں جانتے، یعنی کہ یہ اتنا سیکرٹ ایک چیز آپ کہہ لیں جو صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے۔ اور نمبر 2 اس کے اندر چیز کیا ہے کہ یہ ہے کہ بندہ اپنی نیکیوں کو ایسے چھپائے جیسے وہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ تھرڈ چیز اخلاص کے اندر آتی کہ اخلاص یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل کو حقیر جانے، بڑا بھی عمل کرے تو سوچے کہ میں نے بہت چھوٹا عمل کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 4 اخلاص جو ہے وہ ریاکاری کا الٹ ہے۔ ریاکاری یعنی کہ شو آف کرنا، اس کا اپوزٹ ہے۔ تو اب ہم تھوڑا سا کچھ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ ریاکاری کس کو کہتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ بھی تو پتا ہو نا، ہم اس کا الٹ تو کہہ رہے ہیں، تو جب ریاکاری ہی نہیں پتا تو پھر اخلاص کو سمجھنا بھی مشکل ہوگا۔ تو ریاکاری کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز تو آپ ایک یہ دیکھ لیں کہ آپ اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ میں لوگوں کے سامنے اور تنہائی میں کیسی ہوں۔ اگر ہم جب نمازیں پڑھتے ہیں تو اگر تو ہم گیدرنگ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم اپنے رکوع، سجود، اپنے قیام بڑے اچھے کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے سجدے بھی لمبے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں پتہ ہوتا ہے لوگ بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب وہی نماز ہم تنہائی میں اکیلے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری نماز کیسے جلدی جلدی نماز پڑھی اور ڈن ہو کے آپ نکل، بس ایک آپ نے فرض ادا کیا اور آپ نے اس کو نکل۔ تو ایسی نماز ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی نمازیں جو تھیں دکھاوے کی نمازیں تھیں۔ اور اسی طرح آپ جب روزہ رکھیں لوگوں کو بتاتے پھریں یا دکھانے کے لیے کہ لوگ سمجھیں میں کتنی بڑی روزے دار ہوں، میں تو بڑی نیک ہوں، نیکیاں ہم کریں دکھا کے کریں، ہم جب اپنے صدقات کرتے ہیں دکھا کے۔ دوسرا پوائنٹ اس کے اندر کیا ہے کہ جب آپ کی تعریف کی جائے
یا ہماری تعریف کی جائے تو ہم بہت زیادہ خوش ہو کر ایفیشنسی کے ساتھ کام کریں، یعنی کہ ہم اور زیادہ بڑھ چڑھ کے لیں۔ لیکن اگر ہماری کبھی تعریف نہ کی جائے کام کی، جیسے نیکی کا کوئی کام آپ کر رہے ہیں نا، اور آپ کی تعریف نہ کی جائے، تو پھر آپ کو ہوتا ہے کہ بھئی کیا فائدہ ایسا کام کرنے کا جب کوئی مانتا ہی نہیں، کسی کی نظر میں بھی یہ نہیں آ رہا، تو پھر آپ بہانے بنانے لگ جائیں کہ بھئی میں آج ذرا بزی ہوں، میں نے ادھر جانا ہے، میں نہیں آ سکتی۔ جیسے والنٹیئر ورک ہی کہیں کرنا ہو، آپ کو بلایا جائے تو جہاں پر تو واہ واہ ہوتی ہے تو آپ بھاگے جاتے ہیں، بڑے آپ آگے ہو کے کام کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ آپ کو بیہائنڈ دا کرٹن آپ کو کام کرنا پڑ جائے کہ جس کو کسی کا پتہ بھی کسی کو نہ پتہ چلے آپ کر رہے ہیں، تو پھر ایسے کام میں آپ کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہتا۔ تو اور پھر دوسرا کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے آپ بڑے فریش ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اکیلے میں ہوں تو آپ ایسے تھکے ہارے بیٹھے ہوں کہ آپ کا بس کچھ کرنے کو ہی دل نہیں کر رہا۔ تو یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا جج کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ کہیں میں بھی اپنے کام اس طرح سے تو نہیں کرتی کہ جب لوگوں میں میری عبادت بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن جب اکیلے میں ہوتی ہیں تو میری عبادت جو ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اخلاص جو ہے وہ اس کا بالکل اپوزٹ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے تو آپ بیسک کریں، لیکن تنہائی میں آپ کی عبادات ایسی ہوں کہ بس آپ اور آپ کا اللہ، آپ اپنے صدقات کریں، آپ ایسے کہ آپ کے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، آپ کی نمازیں بھی پراپر، آپ کے قیام بہت زبردست، آپ کے رکوع سجود ایسے کہ ٹھہر ٹھہر کے ہر چیز آپ کر رہے ہیں۔ پھر نمبر 5 جو اخلاص کے اندر چیز آتی ہے کہ ہمارے جذبات یا فیلنگ، آپ دیکھیں جو بھی اس وقت ہیں صرف اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے دلوں میں اس وقت جو چیز ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، یا ہمیں پتہ ہے اور کسی کو بھی اس کا علم نہیں۔ نمبر 6 اس کے اندر کیا ہے کہ سیکرٹلی کیے گئے کام، سیکرٹلی کی گئی نیکیاں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوں اور صرف اللہ ہی ان کو جانتا ہو۔ کہ کچھ کام تو دیکھیں انسان ایسے کرتا ہے نا، کوئی تو کام ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ یہ والی جو چیز ہے نا میرے اور میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس میں آپ کو تھوڑا سا وہ بتاؤں گی بس کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں ہم نے وہ سب نے واقعہ ان کے پڑھے ہوئے ہیں کہ وہ ایک فجر کی نماز پڑھ کے صبح ہی بلکہ نکل جاتے تھے، اور ایک عورت کے گھر جو بوڑھی عورت تھی، ایک بلائنڈ عورت تھی وہ، اور اس کے گھر جاتے تھے اور جا کر اس کے گھر کا سارا کام صفائی کر کے کھانا بنا کر اس کا پانی بھر کر اس کے پاس رکھ کے اور چپکے سے نکل جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر وہاں پہ آئے تو انہوں نے اس عورت کے پاس آ کے پوچھا کہ آپ تو بلائنڈ ہیں اور تمہاری ٹیک کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو تمہارا گھر صاف ستھرا کیسے ہے کہ ہر چیز تمہاری نیٹ اینڈ کلین سب؟ تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں کوئی بندہ آتا ہے اور وہ آ کے سارا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے، کیونکہ حضرت عمر کو تو ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ مجھے پتہ چلے کہ کون ہے یہ کام اس طرح کرتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں تو نہیں جانتی۔ تو انہوں نے کہا وہ آپ کے پاس کب سے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے پاس وہ بڑے عرصے سے آ رہا ہے، لیکن مجھے اس نے کبھی میرے سے کبھی بات کی نہ اس نے کبھی مجھے اپنا نام بتایا۔ تو حضرت عمر جو تھے چپکے سے انہوں نے ایک دن پھر کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون ہے، اور جب دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں، حالانکہ جب وہ کام کر رہے تھے تو ان کو ہو سکتا تھا دل میں آ سکتی تھی نا یہ چیز حضرت ابو بکر صدیق کو کہ میں اس عورت کے لیے کر رہا ہوں، یہ تو مجھے دیکھ بھی نہیں سکتی، تو پھر کیا فائدہ کرنے کا، تو میں کروں، کم از کم اسے پتہ تو چلے میں کون ہوں۔ تو بتاتے کہ میں ابو بکر ہوں، میں آپ کے گھر آتا ہوں کام کرنے کے لیے۔ انہوں نے اس عورت تک کو نہیں بتایا، کیونکہ انہیں یہ تھا کہ یہ کام میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے صرف، تو کسی کو کانو کان اس بات کی خبر نہیں تھی۔ تو ہمیں بھی کوئی نہ کوئی کام اپنے ایسے زندگی میں کرنے چاہیے جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ نہ آپ کے گھر میں کسی کو خبر ہو، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے شوہر کو بھی نہیں، کہ آپ نے کوئی تو کام ایسا، کوئی صدقہ، کوئی ایک نیکی کا کام جو آپ چپکے سے جا کے کریں، جو صرف اور صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا۔ اور اس میں پھر یہ بھی ایک بات ہے کہ جو کام اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں نا وہی اعمال ہیں جو صرف قبول ہوں گے۔ اگر اخلاص کے ساتھ آپ نے کوئی عمل نہیں کیا نا تو وہ پھر قبول بھی نہیں ہوگا۔ پھر اخلاص کے ساتھ جو آپ چیزیں کرتے ہیں اس سے انسان کو خوف سے، غم سے نجات ملتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ خیر و برکت ملتی ہے ان چیزوں میں، کہ جب آپ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں خیر و برکت آ جاتی ہے، اس چیز میں برکت پڑ جاتی ہے۔ آیا نمبر 140، اب اس میں
کہا جا رہا ہے کہ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، یہ سب ان کی اولاد سب یہودی اور عیسائی تھے؟ کہہ دیجئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے شہادت موجود ہو پھر بھی وہ اسے چھپائے؟ اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ وہ انبیاء جو تھے وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ تو ایک طرح سے ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم بتاؤ کیا تم جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے کہ یہ پیغمبر جو سارے تھے یہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کہ تم اپنے آپ کو کہتے ہو، ان کے ساتھ نسبت بھی جوڑتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، تو تمہیں کیسے پتہ ہے کہ وہ کیا تھے؟ تو یہ کون جانتا ہے تم سے بڑھ کر؟ یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ سے بڑھ کے کون جان سکتا ہے یہ چیز؟ اور پھر جو جو یہاں پر شہادت کی بات کی گئی ہے نا، کہ جو بندہ شہادت کے پاس موجود ہو پھر بھی وہ اس کو چھپائے، تو یہ جو گواہی کی بات آ رہی ہے نا یہاں پہ شہادت کی، کہ کون اس سے بڑھ کے ظالم ہے جو گواہی کو چھپائے، شہادت کو چھپائے۔ تو یہاں پر بیسیکلی یہ بات ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کی، اور جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں دی تھی۔ یہودیوں کی آپ دیکھیں تورات کے اندر، ایون جو یہودی تھے وہ بھی اور جو عیسائی تھے، یہ پہچانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بہت واضح طور پہ ان کی کتابوں میں دی ہوئی تھی، اور لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان نشانیوں کو چھپا دیا، ان گواہیوں کو چھپا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ نشانیاں تمہیں بتائی گئی ہیں تمہاری کتاب میں، جس کے تم گواہ ہو، کہ تم نے پڑھ رکھی ہیں اپنی کتاب میں، اور اس کے باوجود بھی تم ان گواہیوں کو چھپاتے ہو، تو تم یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں جو علماء ہوتے تھے صرف ان کا ایکسس ہوتا تھا ان کی کتابوں کے پاس، اور باقی ہر عام لوگوں کے پاس ان کی کتابوں کا ایکسس نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں پڑھ سکتے تھے اپنی کتاب۔ جیسے ہمارے ہاتھ میں قرآن ہم سب کے پاس ہے، ان کے لوگ نہیں پڑھ سکتے تھے، تو وہ اپنے علماء پر ڈیپینڈ کرتے تھے اس چیز کے اوپر۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں چھپا دی تھی، لوگوں کو بتاتے نہیں تھے تاکہ وہ لوگ بھی کہیں ان پر ایمان نہ لے آئیں، اور اگر وہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ سچے نبی ہیں، یہی وہ آخری نبی ہیں، تو پھر یہ ان کی طرف سب ہو جائیں گے، اور ہمارا جو بازار گرم ہے اس وقت، شہرت ہماری ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اس چیز کو چھپا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا ظالم بولا ہے یہاں پر۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ سارے پیغمبر جو تھے یہ یہودی اور نصارہ تھے؟ تم یہ کہتے ہو ان میں سے کوئی بھی جو تھا وہ نہیں تھا، یہ سارے جو تھے یہ مسلمان تھے، کیونکہ ہم اس کو پہلے دیکھ چکے پچھلی آیات میں۔ اور اللہ سے زیادہ کون ہے جو جانے گا؟ اللہ ہے سب سے بڑھ کے جاننے والا، اور اس کے بعد اللہ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو، جو بھی تم عمل کرتے ہو، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آیا نمبر 141، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے، اور جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھ نہ ہوگی۔ کچھ ٹریگر کر رہا ہے اس کو سن کے؟ آیا نمبر ہم نے 134 جب کی تھی نا، یہ بالکل وہی آیت ہے، اور بالکل کاپی کہہ لیں اس آیت کی ہے۔ اور اسی آیت کے اوپر آپ دیکھیں کہ ہمارا یہ پہلا جو پارہ ہے، پہلا جز جو ہے یہ ختم ہو رہا ہے، اور یہاں پر میسج کیا دیا جا رہا ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ کس چیز پہ ہونا چاہیے۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس پارے کا اینڈ جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کس میسج کے ساتھ اس کو اینڈ کر رہے ہیں، کہ ہمارا فوکس ہمارے اپنے اعمال کے اوپر ہونا چاہیے، دوسروں کے نہیں، اپنے اعمال کے بارے میں سوچیں، اپنے اعمال کی فکر کریں، کہ ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور کسی کے دوسرے کے اعمال جو ہے نا وہ ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ کہ ہم اگر یہ کہیں کہ ہمارے جو نانا دادا، ہمارے جو آبا و اجداد وہ سارے بڑے نیک تھے، تو ان کے اعمال ہمارے بھی کام آ جائیں گے، تو ان کے اعمال ہمارے کام نہیں آئیں گے جب تک ہم اپنے اعمال خود بہتر نہیں کریں۔
تو ہمیں اپنے اعمال کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ تو آیا نمبر 134 میں جب ہم نے یہ دیکھی تھی، یہی بالکل ٹاپک تھا، یہی چیز تھی، بالکل میسج تھا، لیکن وہاں پر مخاطب جو تھے وہ یہودی تھے۔ اور یہ والی آیت میں آیا نمبر 141 میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر مخاطب صرف یہودی نہیں ہیں، بلکہ یہودی، عیسائی اور مسلمان سب لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم نے کمایا تمہارے لیے، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور ہم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ہر بندہ اپنے عمل کا خود جواب دے گا۔ تو یہاں پر ہمارے جو یہ پارہ تھا آج کا جو جز 1 تھا آج، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی، بہت بڑی آنر دی کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اللہ کی کتاب کو سمجھا، بلکہ کوشش کی ہم نے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنا بڑا ایک آنر دیا ہے کہ ہم نے اس کو ختم کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایسے ہی کہہ لیں کہ آپ کی جو منزلیں ہیں ہماری 30 آپ سٹیپس کہہ لیں، 30 میں سے ایک سٹیپ آپ نے لے لیا، ایک سٹیپ آپ اوپر چڑھ گئے ہیں، اور ایک ہمارا یہ جو تھا ختم ہو گیا۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ استقامت دے کہ ہم اسی طرح ایک ایک سٹیپ کرتے 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 آخری پارے تک پہنچ جائیں، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں میں ختم کرائے۔ جو سفر ہم نے شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سفر کو ختم کرنے کی بھی توفیق عطا کرے کہ ہم اس کے بالکل ہم اپنی زندگیوں میں ہم پورا کا پورا قرآن جو ہے اس کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں، اور جو بھی حالات ہوں، چاہے ہماری زندگیوں میں اپ اینڈ ڈاؤن آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہمارا سفر جو ہے یہ کنٹینیو رہے، کہ جب تک کہ ہم اس کو پورا نہ کمپلیٹ کر لیں، اور ایک دفعہ کر کے بھی یہ سفر ختم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے ساتھ جوڑے رکھنا، یہ تعلق اس کتاب کے ساتھ کبھی بھی ختم نہ ہو، مرتے دم تک، آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے ساتھ جوڑے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ بہتر طریقے، احسن طریقے سے عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکات عطا کر دے، اس کی خیر و برکت عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور اس سے بھی بہتر طریقے سے کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن پہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ اللہ یہ صبغت اللہ جو ہے یہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دے، ہم بھی اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقربین میں شامل کر دے، ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔